आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझो। नवाज शरीफ पूरी की पूरी दौड़ से आउट हो गए। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तरक्की की जा रही है और उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा है और उन्हें वजीर आजम बनाया जा रहा है। पिछले 3 माह से न डॉलर बढ़ा है, महंगाई बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझो। इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो बातें हो रही हैं वो बात यह है कि नवाज शरीफ पूरी की पूरी दौड़ से आउट हो गए, बल्कि उन्हें आउट कर दिया गया है। और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर मैं आज बात करूंगा। और दूसरा, आपको जो ख़बर देनी है, ख़बर बहुत अहम है। वो ख़बर अमानत होती है हमारे नाज़रीन की, लम्हा न्यूज़ के, उन तक पहुँचानी है। ख़बर ये है कि कहा जा रहा है कि ये भी ख़बरें आम हैं और गर्दिश करने लगी हैं कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरक्की की जा रही है और उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा है और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। इस पे गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। इस पर भी बात करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और उन्हें किसकी जगह पे लाया जा रहा है। क्या उन्हें इलेक्शन लड़ाया जाएगा वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा दिलाकर, या डायरेक्ट ही काकड़ साहब को फारग करके उनकी जगह लाया जाएगा। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर जो हमने देनी है कि नाज़रीन, इस मुल्क का मुझे ये लग रहा है कि ये अवाम जो हैं लावारिस हो गए हैं। ऊपर वज़ीर आज़म बैठा है, चारों सूबों में निगरान वज़ीर आला बैठे हैं और पिछले 3 माह से ना डॉलर बढ़ा है, ना ही पेट्रोल बढ़ा है और महंगाई बढ़ गई है। आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत के पास एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक फ़ौज है, डिप्टी कमिश्नर्स की एक फ़ौज है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की एक फ़ौज है, तहसीलदारों की एक फ़ौज है। महकमा, बहुत सारे महकमे हैं जिन्होंने महंगाई कंट्रोल करनी है, वो सो गए हैं लंबी तान कर। और आवाम जो हैं वो रहमो करम पर आ गए हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और महंगाई फ़रोशों के। नाज़रीन, इस पे आज हमारा ये टॉपिक है, इस पर हमने बात करनी है। नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया कि निगरान वज़ीर आला की कामयाबियों के झंडे जो हैं वो गाड़े गए हैं और इतराफ़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अदारे, सियासतदान भी, सियासी जमातें भी। मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला हैं। उनकी जो कारकर्दगी है उसकी बना पर उनकी प्रमोशन हो रही है और ये बातें हो रही हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ का पत्ता साफ़ होने वाला है। नवाज शरीफ अपनी नदान जो उनके दोस्त हैं उनके चुंगल में हैं और बहुत सारे मुतालबे कर दिए उन्होंने ऊपर वालों से और उनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। और ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो अब जो आइंदा इंतखाबात की सूरत में कहा जा रहा था और नून लीग का ख्वाब भी था और कि नवाज शरीफ जो है नून लीग के जीत गई तो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो बैक फुट पर चले गए हैं और उनके ऊपर से जो हुम्मा है अब उनके सर पे बैठने का इम्कान नहीं, उनके सर से हाथ उठा लिया गया है और इस बात के बारे में शहबाज शरीफ को बता दिया गया है। नाज़रीन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको रोना है आवाम का। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ऐसे है जैसे महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। मसनूई महंगाई है, मसनूई महंगाई है। एक महल्ले में दाल का रेट और है, दूसरे में और, तीसरे में और, चौथे में और। यानी कि पूरे लाहौर, पूरे पंजाब में जो आटा है इसका भी मुख्तलिफ रेट है। एक इलाके में, दूसरे में मुख्तलिफ। चीनी, घी, अशिया खुर्दोनोश जो है इनके रेट अलग अलग हैं और दूध का रेट अलग है, घी का अलग है, ऑयल का अलग है, पत्ती का अलग है, आटे का अलग है, तो मसाला जात का अलग है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इस आवाम का अब कोई वाली वारिस नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे अवाम जो हैं वो लावारिस हो गए हैं। एक तरफ जो है वो डेंगी मार रहा है लोगों को क्योंकि स्प्रे नहीं हुआ पूरे पंजाब, पूरे लाहौर के अंदर मच्छर मारने का स्प्रे नहीं हुआ और दूसरी तरफ महंगाई मार रही है। घर घर के में डेंगी पहुंच चुका है और अभी तक शर्म नहीं आई, स्प्रे नहीं आई। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बताना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक पूरी फ़ौज है। नाज़रीन, एक पूरी फ़ौज है। सिर्फ लाहौर के अंदर 100 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं।
جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی پر، مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول کریں. کیونکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ پچھلے 3 ماہ سے نہ ڈالر بڑھا نہ ہی پیٹرول بڑھا، لیکن پہلے تو جو دکاندار تھے یہ آڑ بناتے تھے کہ جی ڈالر بڑھ گیا، جی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، جناب والا پٹرول بڑھ گیا، اس لیے ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بھی مہنگے ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ قیمتیں بڑھا دیں. یعنی کہ میں اگر لاہور کی بات کروں تو لاہور میں اس وقت 110 کے قریب پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں. یعنی کہ ہر زون کے اندر، اگر 9 زون ہیں لاہور کے، تو ہر زون کے اندر کم و بیش 10 سے 15 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ موجود ہیں، جن میں بہت سارے آفیسرز ہیں جن کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے درجہ دیا گیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں یہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور کمائی کے لیے انہوں نے اپنے عدلیوں، چپڑاسیوں، نائب کاستوں اور اپنے گن مینوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو جلا دل لوٹ رہے ہیں اور مہنگائی پر قابو نہیں پا رہے، چونکہ مصنوعی مہنگائی ہے ہر طرف. ادویات کی بات کروں تو لوہاری میڈیسن مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ منافع خوروں اور بلیک مارکیٹنگ کی سب سے بڑی منڈی ہے، اور محکمہ صحت اور پوری حکومت پنجاب جو ہے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ریٹ جو ہیں روزانہ بڑھ رہے ہیں ادویات کے اور لوگ مر رہے ہیں. تیسری بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم ایسے جیسے ہم لاوارث ہو گئے ہیں. ناظرین، پچھلے 22 روز سے جو پنجاب کے اندر ٹیچنگ ہسپتال ہیں وہاں جو ہے وہ ڈاکٹرز کی، ینگ ڈاکٹرز کی مکمل ہڑتال ہے، اور آؤٹ ڈور بند پڑے ہیں، الو بول رہے ہیں. ہسپتالوں کے اندر مریض مرنا شروع ہو گئے ہیں، نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ کوئی انڈور مریضوں کا پرسان حال ہے، بیڈ خالی پڑے ہیں. چونکہ آؤٹ ڈور میں مریض داخل ہوں گے تو بیڈز پر آئیں گے. تو محکمہ صحت نے محکمہ صحت خصوصاً جاوید اکرم صاحب ہیں، پنجاب کے منسٹر صحت ہیں، اس کے اسپیشلائز ہیلتھ کے، اور دوسرے یہاں پہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں مکمل وائی ڈی نے ہڑتال کر رکھی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی ڈاکٹرز آپ تنخواہیں لیتے ہو لیکن ہڑتال پہ کیوں ہو. ناظرین، دوسری طرف جونیئر ڈاکٹر جب ہڑتال پہ ہیں اور سینئر جو ہیں وہ ویسے گھروں میں چلے گئے ہیں، پروفیسرز کا نام نشانہ نہیں ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اکثر ہسپتالوں کے اکثریت اپنے دفاتر میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور عوام جو ہیں، جو مریض روزانہ دور دراز سے اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ آج مسیح مل جائیں گے، لیکن ہڑتال ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف کہ نواز شریف، کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا جو پلان تھا، اور جو نواز شریف آئندہ انتخابات کی صورت کے بعد میں جیتنے کے بعد وزیر اعظم بننے چاہتے ہیں، یہ خواب ان کا چکنا چور ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف، کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی زبان اپنی نہیں ہے، اور جو معاہدے ہوئے تھے ان سے بھی انحراف کر رہے ہیں، اور اداروں کو پھر ایک دفعہ نشانہ بنانا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ نواز شریف دور سے اگر آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن نہیں ہوں گے وقت پہ، 8 فروری پہ الیکشن نہیں ہوگا. اگرچہ ابھی تک اس بات کا کبھی امکان ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، چونکہ حکومت پاکستان جو ہے، وزارت خزانہ، وہ پیسے دے چکی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو. تو ناظرین، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، چونکہ بندہ کوئی نہیں ہے. چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نہیں تو پھر کون، چونکہ عمران خان تو پہلے مائنس ہو چکے، اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ایک دفعہ پھر مائنس ہونے والے ہیں. یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں پورے ملک کے اندر، پورے سیاسی جماعتوں کے اندر، اور اس حوالے سے بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف آؤٹ ہیں. نواز شریف منظر سے آؤٹ ہوں گے 2024 کے الیکشن کی صورت میں. جو پارٹی قیادت سامنے آئے گی، جو بھی پارٹی جیتے گی، اس میں سے نواز شریف کا، نون لیگ کی جیتی ہے، اس میں نواز شریف کا بطور وزیر اعظم نام نہیں ہے. ناظرین، اس سے پہلے جو میں نے یہ کہا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی جو ہے صوبے میں، وہ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے حوالے سے ہو، زراعت میں ہو، اس طرح ہسپتالوں میں ان کی کارکردگی جو ہے سب سے آگے ہے، چونکہ پورے ہسپتال اس وقت بند پڑے ہیں اور ری ویمپنگ ہو رہی ہے. بعض ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے جان بوجھ کر ہڑتال کروا رکھی ہے ینگ ڈاکٹرز کو کہہ کر کہ ری ویمپنگ ہو رہی ہے، اور ری ویمپنگ میں بہت سارا پیسہ لگ گیا ہے اور دوسری طرف سے پیسہ بچانا ہے. اس میں کوئی حقیقت تو نظر نہیں آتی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ محسن نقوی کی جس کا نام یہ شہباز سپیڈ کے بعد محسن سپیڈ کا نام دیا گیا، محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا اعتراف ان کی کارکردگی کا اوپر والوں نے بھی کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. وہ ری ویمپنگ ہسپتالوں کی کر رہے ہیں، لیکن اوپر والے جو ہیں وہ محسن نقوی کی ری ویمپنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، اور پورے ملک میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی بجائے مرکز میں لے جائے جا رہے ہیں، اور وہاں وزیر اعظم کا عہدہ انہیں مل سکتا ہے. اس کے لیے پیپر ورک ہو رہا ہے اور کام شروع ہو چکا ہے
کہ آئندہ انہیں الیکشن کی صورت میں جب وہ الیکشن لڑوانا ہے اور الیکشن کی صورت میں کسی پارٹی کو انہوں نے ہیڈ کرنا ہے یا جناب والا بننا ہے، اسی نگران سیٹ اپ کو طویل دینا ہے اور یہاں پہ تبدیلی لانی ہے پنجاب اور مرکز کے اندر۔ اگر یہاں پہ تبدیلی آتی ہے تو پھر وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب کو گھر جانا پڑے گا اور ان کی جگہ محسن نقوی لے لیں گے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ایک پارٹی کا ٹکٹ دلایا جائے گا اور وہاں سے وہ کامیاب ہوں گے اور پھر وہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں، اس پارٹی ان کی نامزدگی کرے گی۔ اس سے لگتا ہے کہ محسن نقوی پر وقت کی دیوی جو ہے وہ بہت مہربان ہے۔ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں ملک کے طول و عرض میں، اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ افواہیں سرگرد ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ حسن مرتضیٰ، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے حلقے سے محسن نقوی کو الیکشن لڑایا جائے گا اور ان کا حلقہ جنگ کے قرب و جوار میں ہے، جنگ میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو مرتضیٰ ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے ایم پی اے کا، اور محسن نقوی جو ہیں وہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جیتی تو اس صورت میں بھی چونکہ بلاول بھٹو ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پری میچور ہیں، تو لہٰذا محسن نقوی کو اوپر تک لے جا کر آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے مختلف ذرائع کا، اور مختلف حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آصف علی زرداری نے بڑا موڑ لیا ہے اور محسن نقوی کو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوانا چاہ رہے ہیں جنگ سے، یعنی کہ حسن مرتضیٰ ایم پی ہوں گے اور محسن نقوی ایم بننے ہوں گے۔ اگر یہ فارمولہ قابل قبول اوپر والوں کو نہ ہوا تو پھر نگران سیٹ اپ کو طویل دی جائے گی اور محسن نقوی کی اپ گریڈیشن ہوگی اور وہ مرکز میں جائیں گے، اور جو انوار کاکڑ صاحب ہیں وہ گھر جائیں گے۔ یہ تھی ناظرین آج کی تازہ ترین، کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔